اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایک ایسی قوم جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا مذاق اڑایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو ہلکا جانا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا اور اس قوم کو صفائے ہستی سے مٹا دیا۔ یہ قوم ایک ایسے گناہ کے اندر مبتلا تھی جس گناہ کے اندر ہمارے آج کے دور میں بہت سارے لوگ مبتلا ہیں۔ پیارے دوستو، یہ بدبخت قوم کون تھی اور انہوں نے کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو ہلکا سمجھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا مذاق اڑایا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو دنیا کے لیے عبرت کا نشان کس طرح بنایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو کس طرح صفائے ہستی سے مٹا دیا۔ پیارے دوستو، روایات میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل کے ایک بزرگ تھے جن کا نام حضرت داموس رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھا۔ ایک دفعہ یہ بزرگ اپنی بستی سے باہر تشریف لائے اور سامنے پہاڑ کو دیکھنے لگے۔ اس پہاڑ پر کوئی سبزہ نہ تھا۔ یہ منظر دیکھ کر ان کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ کتنا ہی اچھا ہوتا اگر اس پہاڑ پر سبزہ ہوتا اور آبشاریں ہوتی اور مرغزاریں ہوتی اور خوبصورت منظر ہوتے۔ ابھی یہ بزرگ انہی خیالات کے اندر گم تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے دل میں الہام پیدا کیا گیا کہ اے میرے بندے، تو بندگی سے نکل چکا ہے، اب تجھے میری تخلیق کے اندر کمی اور کوتاہی نظر آتی ہے، اب تجھے میری تخلیق کے اندر عیب نظر آنے لگے ہیں۔ پیارے دوستو، جب یہ الہام ہوا تو وہ بزرگ ایک دم سے گھبرا گئے اور انہوں نے اپنے دل میں ایک نیت کر لی کہ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے میرے دل میں واضح طور پر یہ بات نہیں آئے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری اس کوتاہی کو معاف کر دیا ہے، میں اس وقت تک خود کو سزا دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولیوں کا یہ ہمیشہ سے طریقہ رہا ہے کہ اگر ان سے کبھی کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے تو اپنے آپ کو سزا دیتے ہیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اس خطا کو معاف فرما دے۔ چنانچہ حضرت داموس رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سزا کے طور پر دل میں یہ نیت کر لی کہ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ میری غلطی کو معاف نہیں فرما دیتا تب تک میں نہ کھانا کھاؤں گا اور نہ ہی پانی پیوں گا، بس روزے کی حالت میں رہوں گا۔ چنانچہ حضرت داموس رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خود کو سزا دینے کے لیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اپنی خطا کی معافی کے لیے روزے رکھنا شروع کر دیے۔ 2-4 دن کے بعد آپ کا گزر ایک قریبی بستی سے ہوا۔ وہاں کوئی تقریب منعقد ہو رہی تھی، چنانچہ بستی والوں نے کھانا وغیرہ پکایا ہوا تھا۔ جب دسترخوان لگایا گیا تو لوگوں نے حضرت داموس رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کہا کہ آپ بھی تشریف لائیں اور کھانا تناول فرمائیں۔ چنانچہ حضرت داموس رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان سے معذرت کی کہ میں کھانا نہیں کھا سکتا، تو وہاں کے لوگ اصرار کرنے لگے کہ آپ کھانا ضرور کھائیں۔ چنانچہ حضرت داموس رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان کے اصرار کے باوجود بھی ان کو منع کر دیا کہ میں کھانا نہیں کھا سکتا۔ چنانچہ ان کے منع کرنے پر لوگوں نے ان سے پوچھا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ آپ کھانا کیوں نہیں کھا رہے؟ تو حضرت داموس رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وجہ بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ مجھ سے ایک کوتاہی ہو گئی ہے جس کی وجہ سے میں نے یہ نیت کی ہے کہ جب تک وہ میری خطا معاف نہیں ہو جاتی تب تک میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ حضرت داموس رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یہ بات سن کر وہاں کے لوگ کہنے لگے یہ تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، ہم سب بستی والے مل کر اس گناہ کا عذاب بھگت لیں گے، آپ کھانا کھا لیجئے۔ چنانچہ اس طرح اس بستی والوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو ہلکا جانا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب پر طنز کیا۔ چنانچہ بستی والوں نے جیسے ہی یہ بات حضرت داموس رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کہی کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب بھگت لیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً حضرت داموس رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دل میں یہ الہام پیدا فرمایا کہ اے میرے پیارے بندے، آپ اس بستی سے فوراً نکل جائیں۔ چنانچہ جیسے ہی حضرت داموس رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس بستی سے باہر تشریف لے گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بستی والوں کو زمین کے اندر دنسا دیا اور تمام کی تمام بستی کو صفائے ہستی سے مٹا دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو ہلکا جاننے والے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا مذاق اڑانے والے لوگ صفائے ہستی سے مٹا دیے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ اپنی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان تمام خطاؤں سے ہمیں بچائے جن خطاؤں کے اندر مبتلا ہو کر پہلی قومیں ہلاک ہوئیں۔